میں یوتھ عوام اور اوپنلی مجھے بنا سوار کے بات کرنی نہیں آتی. ایک بات کرنی آتی ہے, شرم کریں اور بس کریں یار. یہ کام ان کو صدر صاحب کو چاہیے اس جہاز سے اتار کے ان کو کہیں کہ یار پہلے اپنا قبلہ درست کرو. اب تو کون کہے گا, جس نے کہنا وہ خود فرما رہے ہیں کہ جی قائد اعظم کی ڈگری, قائد اعظم کے پاس بی اے نہیں تھی. اب کس کو بندہ یہاں جا کے پکڑے؟ اب تو یار یہ پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے. اب تھوڑا سا میرے خیال سے گفتگو سے ہٹ رہی ہیں یہاں پر. میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا اس سے کچھ سیاسی افق پر تبدیلی آئے گی؟ شیخ صاحب اس بات پر بات کہنے سے گھبرا رہے ہیں. ہم ابھی تھوڑی دیر تک مبشر لقمان صاحب کو لائن پر لیں گے, مبشر لقمان صاحب سے یہ بات ضرور پوچھیں گے. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا جی اس سے کچھ سیاسی افق پر تبدیلی آ سکتی ہے؟ سر بالکل آ سکتی ہے, پرووائڈڈ آئے گی کہ نہیں میں کنفرم کہہ سکتی ہوں. اسٹیبلشمنٹ ہے نا پاکستان کے اندر, لیکن آئے گی بھی چینج ہو سکتی ہے. کیوں؟ میں آپ عوام ہم سب لوگ جو ہیں اگر مل کے اس کے اندر عمل دخل لیں. دیکھیں عوام ابھی آپ دیکھ لیں, ہم سارے میں اور آپ اس پہ عملے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. یہی چیف جسٹس کا معاملہ جب تھا تو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے تھے. ابھی لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا. یار کوئی جان بوجھ کے میڈیا جو ہے اس بات کو ایکسپلائٹ کرنے لگا ہوا ہے. آج پیپلز پارٹی والے نے استعفیٰ دے دیا, کل نون لیگ والے نے دے دیا. جا کسائی کرتے ہیں لوگوں کی اور بات ختم. عوام کو یہ شعور اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ یار آپ لوگ باہر نکلیں. یہ ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر جب ہم انقلاب کے بارے میں بات کرتے ہیں, جب چینجز کے بارے میں بات کرتے ہیں, چینج آئے گی. بالکل 160 بندے آپ نکال دیں گے. یہ جو آپ کے الیکشن کمیشن کے کمشنر جو ہے انہوں نے کہا بالکل سر 160 بندے آپ نکال دیں گے تو اور کیا چاہیے, الیکشن ہی ہونے. اور شیخ صاحب کہتے ہیں جی اس وقت الیکشن ملک نہیں چاہ سکتا. شیخ صاحب خود اگر حصہ نہ لینا چاہیں, ان کو ووٹ نہ پڑے یا اسٹیبلشمنٹ. اب شیخ صاحب بھی جو ہیں ان کے بھی بڑے قریبی سر وہ مان نہیں نا اس بات کو. ان کی رائے عوامی رائے ہونی چاہیے. جماعت کا نام عوامی لیگ رکھا ہے تو عوامی رائے دیں نا. پھر اگر جماعت کا نام بھی عوامی لیگ رکھ دیا تو عوامی رائے دیں. بتائیں کہ یہ لوگ جو چور اور غدار جن کو میں کہہ رہا ہوں جعلی ڈگری والے, یہ جب دفع ہو جائیں گے ہماری پارلیمنٹ سے تو پھر الیکشن جب ہوں گے تو کیا آپ سامنے آ رہے ہیں, آپ کا کیا ایجنڈا؟ وہ آپ جو ججز کا معاملہ لے کے وہ بیٹھ گئے. یار اس طرح تو روز کیسے نظر میں جی کابینہ جو پڑھی لکھی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, شرط ہے وہ بالکل 100% بالکل ہونی چاہیے. بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے مبشر لقمان صاحب کو اپنے ساتھ لائن پر لینے کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ایس جے پارٹی پلانرز, آپ کے خوابوں کی تعبیر. شادی ہو یا منگنی, میٹنگ ہو یا کانفرنس یا ہو برتھ ڈے پارٹی, اب آپ کو ملیں سارے انتظامات ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے, بچت اور سہولت کے ساتھ. ہر قسم کی پارٹی سے متعلق تمام مسائل کا حل لے کے آ رہے ہیں ایس جے پارٹی پلانرز, جدت اور معیار کے ساتھ. ایس جے پارٹی پلانرز, the symbol of fashion. Call now 1-888-999-6343. ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ بات کرتے ہیں جعلی ڈگریوں پر. عمیر صاحب نے کہا جی جو ہماری کابینہ اس کا پڑھا لکھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پتہ نہیں پڑھی لکھی کابینہ جو حالات ہی کرے گی کہ نہیں کرے گی, یہ ایک ایشو ہے. ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت مبشر لقمان صاحب موجود ہیں. مبشر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی مبشر صاحب, ہم لوگ بات یہاں پر جعلی ڈگری کی کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ اور ایشوز اس وقت ملک میں موجود ہیں جس کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا پڑھی لکھی کابینہ جو ہے یا گریجویٹ کابینہ جو ہے وہ ملک کو درپیش مسائل حل کر سکے گی؟ ملک کو جو درپیش مسائل ان کو حل کر پائے گی؟ نہیں جی علی صاحب, یہ سوال نہیں ہے کہ کون اہل ہے اس ملک کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے. یہاں پہ جو یہ سارا ایشو ہے جو آپ کے آج کے سبجیکٹ کے بارے میں, یہ ہے انٹیگریٹی, آنیسٹی اور اسٹرینتھ آف کیریکٹر کے حوالے سے. اس میں مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں گریجویٹ ہوں لیکن میرے میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ میں کسی اسپتال میں جا کے سرجریز کر سکوں لوگوں کی. لیکن اگر میں اپنی گریجویشن کے بارے میں کوئی جھوٹ بولتا ہوں یا کوئی غلط بیانی کرتا ہوں تو وہ میرے ڈائریکٹ ایک کیریکٹر کے اوپر ایک انفرنچمنٹ ہے یا اس کی ایک انفلیکشن ہے یا وہ ایک نظر ہے کہ جی میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہوں. سو جب آپ لیجسلیٹرز کو لے کے آتے ہیں یا آپ پارلیمنٹیرینز کو یا لا میکرز کو لاتے ہیں تو آپ ان سے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دے آر ابو بورڈ اور یہ لا میکنگ کرتے وقت نہ باعث ہوں گے, نہ جھوٹ بولیں گے, نہ ان کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے. سو دیٹ ریکوائرز اے سرٹن اماؤنٹ اور لاٹ آف اسٹرینتھ آف کیریکٹر جو یہاں پہ اگر وہ لوگ سچ پرابلم یہ ہے علی صاحب, میں اگر اف آئی میں ایڈ اوور ہیئر جی سر, کہ میں بڑی برملا ایک بات کہوں گا جس کا مجھے پتا ہے کل کو بہت پرابلم بھی ہو سکتی ہے کہ ہم سب 17 کروڑ لوگ کرپٹ ہیں. ہمیں کرپٹ لوگ چاہیے
ہمیں کرپٹ ریپرزینٹیٹیوز بھی چاہیے جو ہماری انڈیویجول کرپشنز کو جسٹیفائی بھی کرے, ان کو اسٹرینتھن بھی کرے. ہمیں لا میکنگ سے کوئی غرض نہیں, ہمیں اسے انٹرسٹ نہیں ہے کہ کشمیر کے اوپر پاکستان کا سٹینڈ کیا ہے. ہمارا ایشو تو یہ ہے کہ ہمارا ایم این اے ہمیں نوکری کا پرمٹ دلوا رہا ہے کہ نہیں, ہمیں گیس کا پرمٹ دلوا رہا ہے کہ نہیں. ہمارے تو انٹرسٹ ہی وہ ہے. تو پھر اس انٹرسٹ کے لیے تو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, پھر وہ لا پھر ہمیں بنایا انہوں نے کہ جی گریجویشن ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے, لیکن میں انٹیگریٹی کی اور کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کے اوپر, وہ ان کی انٹیگریٹی کے اوپر کر رہے ہیں, ان کے کیریکٹر کے اوپر, ان کی اسٹیٹمنٹ کی ویراسٹی کے اوپر کر رہے ہیں, ان کی ڈگری کے اوپر نہیں کر رہے. اچھا صاحب, میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ جو 160 کے قریب لوگ تقریباً ہیں جو جعلی ڈگری اور جن کو اگر نااہل قرار دیتا تھا, الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ جی نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں, اور اگر یہ نااہل قرار دے دیتے ہیں تو کیا ملک میں نیا الیکشن ہوتا ہے؟ ملک نیا الیکشن اس وقت سہ سکتا ہے؟ اور اگر الیکشن ہوتا ہے, یو آر ون آف دا موسٹ انفارمیٹو جرنلسٹ ان پاکستان, تو ہو ڈو یو تھنک از دا نیکسٹ پارٹی؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن کرا لیں گے تو تھوڑا بہت اس میں فرق آئے گا, اور وہ یہ آئے گا کہ نواز لیگ جو ہے وہ اپنی کچھ سیٹیں لوز کر دے گی. اس کے علاوہ تو مڈ ٹرم الیکشن کا کوئی واضح اس سے ڈفرینٹ رزلٹ آنا نہیں ہے. بائی الیکشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایک وہاں پہ آپ کے پاس چیک موجود ہے, پرمیشن موجود ہے. اگر کوئی ڈسکوالیفائی ہوتا جاتا ہے اس کی جگہ پہ آپ بائی الیکشن کراتے جائیں, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف ملک کو دھکیلیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم لوگ ابھی ایز اے کنٹری, ایز اے گورنمنٹ اس کو وی کین افورڈ دیٹ, ایکسکیوز می, نہ ہی اس کا خرچہ, نہ ہی اس کی ریپرکشنز. تو ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جو پاکستان کو درپیش زیادہ سیریس مسائل ہیں, ہم ذرا ان کے اوپر غور کر لیں. جی جی. اور جن میں ٹیررزم ہے پہلا, دوسرا جو ہے وہ بھی ٹیررزم ہے, تیسرا, چوتھا اور پانچواں وہ بھی ٹیررزم ہے. انفیکٹ میری پرسوں ہی رات کو جب آپ نے مجھے کنفرمیشن کے لیے فون کیا تھا تو میری کچھ بزنس کمیونٹی والوں سے بات ہو رہی تھی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بزنس میں انڈیکیٹرز ہیں وہ پچھلے ایک سال میں بہت بہتر رہے ہیں, اسٹڈی رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں آپ انویسٹمنٹ دیکھ لیں, آپ جی ڈی پی دیکھ لیں, ایوریج پر کیپٹا انکم دیکھ لیں, آپ بجٹ کا اسکیل دیکھ لیں, سائز دیکھ لیں, دے آر آل انڈیکیٹرز آف اے ویری وائبرنٹ اینڈ اے پرومیننٹ اکانومی. جہاں تک لونز کا یا ایڈ کا تعلق ہے, وہ تو گورنمنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس بھی لیتی ہے لون. وہ تو آپ کی یو ایس گورنمنٹ جو ہے اس وقت 60 ٹریلین کتنا ہے جو چائنیز اپنا دے او دم, تو وہ کوئی ایسی اچھائی یا برائی کی بات نہیں ہے. وہ تو اٹس جسٹ وے دا گورنمنٹ فنکشن اینڈ دا ورک. بٹ یہاں پہ فرق جو ہے نا اس وقت یہ ہے کہ آل آف اس ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر, پٹ آور ہیڈز ٹوگیدر اینڈ فائٹ ٹیررزم. دیٹ از مور امپورٹنٹ دین اینی ادر ایشو رائٹ ناؤ. And that should all the media should do, and all the media should raise their voices. میں دیکھیں, میں دوسرے میڈیا کے لیے تو میں نہیں جواب دے سکتا. میں تو آئی ایم ویری کنوینسڈ, اور میری آج اپنے جو گروپ ایڈیٹر ہیں ایکسپریس کے عباس اطہر, ان سے بھی میری بات ہو رہی تھی, اور وہ بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ جی پہلے ٹیررزم کو ختم کرو. آپس کے ڈفرینسز جو ہیں وہ تو ہم ہمیشہ ایک ایجوکیٹڈ طریقے سے پارلیمنٹس میں, کورٹس میں, ہر جگہ پہ آ کے بحث کر کے ایک دوسرے سے وی کین ون اے ڈبیٹ. بٹ ہمیں ایک جگہ پہ تو یونیفائڈ ہونا ہے نا کہ وی ہیو ٹو فائٹ دس وار اگینسٹ ٹیرر. اوکے جی, تھینک یو سو مچ مبشر صاحب, آپ کو ہمیں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. مبشر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت